چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ توبہ۔ جی بچوں، ہم دیکھ رہے ہیں سورہ توبہ۔ کھولیں اس پارے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کل آپ کو بتایا تھا یہ سورہ میں غزوہ تبوک کے بعد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 30,000 صحابہ کرام کا لشکر لے کے تبوک کے میدان میں گئے تو کیسے روم ڈر گیا اور اپنی فوج لے کے نہیں آیا، اللہ پاک نے اس پہ ہیبت طاری کر دی۔ اور اس طرح عیسائیوں کو روم عیسائی اسٹیٹ تھی، ایک روم عیسائی اسٹیٹ تھی، عیسائیوں کو بغیر لڑے ہی شکست ہو گئی۔ تو اب اسلام کا اتنا دھاک بیٹھ گئی ہر طرف، وہ جو تھوڑے سے بکھرے ہوئے ادھر ادھر مشرکین بیٹھے تھے جو پلان اور سازشیں کر رہے تھے کسی طرح کے اسلام کو کمزور کر دیں، تو ویڈیو چل رہی ہے، کمزور کر دیں، تو وہ سب پہ ایک خوف طاری ہو گیا۔ تو اب وہ وقت تھا کہ پوری قوت کے ساتھ اسلام کو نافذ کر دیا جائے۔ تو یہ آیات جو ہیں 30 کچھ روایت میں کچھ میں 40 آیات جب نازل ہوئی سورہ توبہ کی، تو حج کے دن تھے، ذی الحجہ کے دن، وہ جو عرفات میں خطبہ حج تھا اس کے ساتھ لوگوں کو سنائی گئی اور حکم دیا گیا یہ سارا۔ تو دوبارہ دیکھتے ہیں، کل باقی تفصیل بتا دی تھی آپ کو، اس ویڈیو میں دیکھ لیں گے جو کل نہیں لے سکے تھے کلاس۔ براتم من اللہ و رسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، برات بیزاری ہے من اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الذین ان لوگوں سے، عاہدتم جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا، من المشرکین مشرکوں میں سے جن لوگوں کے ساتھ معاہدے تھے وہ اب توڑنے کے دن آ گئے ہیں، توڑے جا رہے ہیں، بیزاری ہے، اب وہ ان کا خاتمہ کا اعلان ہو رہا ہے۔ یہاں پہ سب کے ساتھ معاہدے نہیں تھے، جن سے تھے ان کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں دو گروہوں کی بات ہوگی کہ ایک وہ جن سے وہ معاہدے چلائے جائیں گے، ایک وہ جن سے وہ معاہدے توڑ دیے جائیں گے۔ تو یہاں پہ پہلے اعلان کیا جا رہا ہے اب اسلام ایک قوت ہے، اب کمپرومائز نہیں چلے گا۔ سادہ لفظوں میں اب جینا ہے کسی نے تو اسلام کے مطابق، ورنہ الگ سے کرنا ہے تو پھر ہمارے اطاعت میں رہنا ہوگا، اسلام کی حکمرانی مان کے رہنا ہوگی، اب برابری کی بنیاد پہ بات نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا؟ فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ فسیحوا پس پھرو، فی میں ارض زمین پر، اربعۃ اشہر 4 مہینے، وعلموا اور جان لو، انکم یہ کہ تم غیر معجز اللہ کہ تم اللہ کو عاجز کر نہیں سکتے۔ پہلے بتا دیا گیا کہ اب بیزاری کا صاف اظہار ہے، اور ساتھ کہا گیا اب اللہ کی زمین کا مطلب یہاں پہ مکہ اور مدینہ منورہ جنہیں حرم کہتے ہیں، کہ یہاں 4 مہینے اور گزار سکتے ہیں مشرکین، کہ اپنا بوریا بستر بیچے، گھر بار لے، اپنا مال اسباب کاروبار لے کے 4 ماہ تک تو رہ سکتے، اس کے بعد چھوڑ دیں یہ زمین، نکل جائیں یہاں سے۔ یہ بڑی محترم جگہیں ہیں جہاں اللہ کا گھر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے۔ تو یہاں پہ وہ مشرکین جو راتوں کو جو اندھیروں میں جو سازشیں کر رہے ہیں، تو ان سے ان کو دونوں شہروں کو پوری طرح محفوظ کر دیا جائے، ان کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ تب سے روکا ہوا آج تک نہیں ہے، قیامت تک نہیں ہے، کوئی بھی غیر مسلم ان دونوں شہروں میں داخل نہیں ہو سکتا، منع کر دیا گیا۔ اس لیے ہم انہیں کہتے ہیں حرمین، محترم جگہیں۔ اور یہ لوگ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، ساتھ ہی کہہ دیا گیا، یعنی کوئی انکار کر کے اکڑ دکھانے کی پوزیشن میں اب نہیں ہے۔ اللہ کا فیصلہ اور حکم ہے، 4 مہینے بعد چھوڑ دو تو چھوڑ دو، کوئی اس کے مقابلے میں نکلنے کی سوچے نا، تم کر نہیں سکو گے کچھ بھی، چھوڑنا پڑے گا سب کچھ۔
اس لیے ابھی بتا دیا 4 مہینے کی مہلت دے دی، ٹائم دے دیا۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور اللہ اس حکم کو نہ ماننے والوں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ کافر کا مفہوم کیا آئے گا؟ جو لوگ یہ حکم نہیں مانیں گے اللہ ان کو رسوا کر دے گا، نکال دیے جائیں گے۔ نکل جو اچھا، ورنہ نکال دیے جائیں گے۔ جی کلیئر ہو رہی بات؟ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اذان کہتے ہیں اعلان کو، پکار کو۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہے، پکارا جا رہا ہے۔ إِلَى النَّاسِ، لوگوں کو، یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن، وہ جو میدان عرفات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر حج ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ اس پیغام کو لے کے گئے ہیں، وہاں پہ پہنچایا سب تک، سنائی ہے سب کو، اور ساتھ یہاں قرآن کہہ رہا ہے یہ حج کے موقع پہ تمہیں بتایا جا رہا ہے۔ جو عربوں میں عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں، اور حج جسے ہم کہتے ہیں اسے حج اکبر کہتے ہیں، یعنی یہ حج کا ہے 10 ذی القعدہ، 10 ذی الحج کے دن، 9 یا 10 ذی الحج کے دن وہاں پہ، تو حج کے موقع پہ اب یہاں کہا جا رہا ہے یہ حج کے موقع پہ سب کو بتایا جا رہا ہے تاکہ ہر آدمی سن لے۔ سب سے بڑا اجتماع حج کے موقع پہ ہوتا ہے، تو اس اجتماع میں واضح طور پہ سنایا جا رہا ہے، یہ چھپ چھپا کے بات نہیں بتائی جا رہی لوگوں کو، کھلے عام اعلان ہو رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کہ 4 ماہ میں یہ دونوں جگہیں چھوڑ دیں۔ ان اللہ بریء من المشرکین، مشرکین و رسولہ، بے شک اللہ اور اس کے رسول اب مشرکوں سے بیزار ہو گئے ہیں، اب وہ معاہدے توڑ دینے ہیں، اب ان کی چال بازیاں ختم کرنے ہیں، اب اصل میں حقیقتاً اسلام کو غالب کر کے دنیا کو دکھانا ہے، کسی کمپرومائز کے ساتھ اب نہیں چلنا۔ اب تک یہاں کیا دیکھا ہم نے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہے کہ وہ بری ہو گئے ان معاہدوں سے جو تھے مشرکوں سے، ان کو ٹائم دیا جا رہا ہے 4 ماہ کا کہ وہ اس میں 4 ماہ میں اپنا انتظام کر کے ان شہر کو چھوڑ دیں، اور اگر یہ نہیں مانتے تو یہ اللہ کے سامنے اکڑ نہیں سکتے، جو نہیں مانیں گے اللہ ان کو ذلیل و خوار کر دے گا، نکال دیے جائیں گے وہ۔ اور یہ اعلان چھپ چھپا کے نہیں ہو رہا، حج اکبر کے دن ہو رہا ہے، سب لوگوں کے سامنے اعلان کیا جا رہا ہے کہ یہ ایسا کر لے تاکہ سب تک بات پہنچ جائے، اللہ اور اس کے رسول ان مشرکین سے بری ہیں۔ فَإِن، پس اگر تم توبہ کر لو، تم مشرکوں کو اب کہا جا رہا ہے ہاں جی اگر تم توبہ کر لو، اپنے شرک سے باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو تمہارے لیے یہی بہتر ہے، پھر تمہیں گھر بار نہیں چھوڑنا پڑے گا۔ جہاں سب لوگوں کی آنکھوں کے پردے، آنکھوں کے سامنے جو پردے تھے وہ ہٹ گئے ہیں، سب نے اسلام کو دیکھ لیا، کیسے روم تک ڈر گیا، تو تم کس بات پہ اکڑے کھڑے ہو؟ تم بھی ایمان لے آؤ، توبہ کر لو، تو تمہارے لیے بہتر ہے، تم اس ایمان والے قافلے کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔ پھر ان کو ایک بار نصیحت کی جا رہی ہے، سمجھائی جا رہی ہے بات کہ ضد پہ نہ جاؤ، اس پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، اللہ کا حکم مان لو۔ وَإِنْ، اور اگر تولیتم، تم پھر جاؤ، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، پس پھر، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تو جان لو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کے مقابلے میں نہیں آ سکتے۔ یعنی پھر جاؤ کا مطلب یہاں کہ تم ایمان کی طرف نہ ہو، اپنے شرک کی طرف ہی رہو، اسی طرف منہ پھیرے رکھو، مطلب یہ ہے تو پھر اللہ سے لڑ نہیں سکتے، یہ ذہن میں رکھو۔ تمہیں گمان ہو کل کلا کوئی اور فوج اکٹھی کر کے مقابلے میں آ جاؤ گے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اب اسلام آ گیا ہے تو آ گیا ہے، اب دنیا میں پھیلتا ہی جائے گا۔ پھر دیکھا ہی ہے تاریخ نے کہ کہاں سے کہاں تک کون سا ایسا حصہ ہے جہاں پہ آج مسلمان نہیں ہے، بلکہ غالب قوت بن کے اسلام نے پورے عرب پہ کیسے اپنی حکمرانی کی۔ تو وہ سب جو لوگ تھے جن کو یہاں سمجھائی جا رہی ہے بات کہ چھوڑ دو، اب بس کرو کفر کو، شرک کو چھوڑ دو، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاؤ، تو ورنہ تم ذلیل و رسوا ہو گئے۔ تو بعد میں وہ ذلیل و رسوا ہو گئے، ثابت کر دیا وقت نے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور
بشارت دے دو، خبر دے دو، الذین ان لوگوں کو کفروا جنہوں نے اس فیصلے سے انکار کریں گے، بعذاب علیم کہ ان کے لیے بڑا درد دینے والا عذاب ہے۔ عذاب علیم تو اصل میں جہنم کا عذاب کو قرآن کہتا ہے۔ تو دنیا میں ذلیل و رسوا ہوں گے، اپنے گھروں سے نکال دیے جائیں گے، آخرت میں جہنم ان کے لیے سزا ہے۔ یہی حکم آگے چل رہا ہے۔ الا الذین مگر وہ لوگ عاہدتم من المشرکین جن سے تم نے یعنی مسلمانوں نے معاہدہ کیا، مشرکوں میں سے ان لوگوں سے پہلے ہوئے ان سے بات جن سے معاہدہ کیا ہوا ہے، ان کو 4 ماہ کی مہلت دے دی ہے، تو لیکن وہ لوگ اکڑیں گے تو نکال دیے جائیں گے، یہ بات ہوئی ہے۔ اب بات ہو رہی ان کی جن سے معاہدہ ہوا ہے، باقی لوگوں یہاں سے تو چھوڑنا ہی ہے نا، مکہ و مدینہ کے باہر جن سے معاہدے ہیں ان کی بات اب ہو رہی ہے۔ ثم لم ینکثوکم پھر نہ کم کیا انہوں نے تم سے شیئن کچھ بھی، یعنی انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا اور کوئی وعدہ خلافی نہیں کی، معاہدے پہ پورے اترے ہیں۔ وہ جن سے معاہدے آپ نے کیے ہوئے ہیں تو ان لوگوں نے مشرکین نے اپنے معاہدے پورے بھی کیے۔ ولم یظاہروا علیکم احدا اور انہوں نے ولم اور نہ یظاہروا مدد کی علیکم تمہارے اوپر احدا کسی کو، اور تمہارے خلاف کسی اور کی انہوں نے مدد بھی نہیں کی، تم سے وعدے بھی پورے کیے ہیں اور کسی اور کی مدد بھی نہیں کی۔ فاتموا الیہم عہدہم الی مدتہم فاتموا تو تمام کرو، پھر پورا کرو، الیہم ان کی طرف، عہدہم ان کے ساتھ جو عہد ہے معاہدہ ہے، الی مدتہم ان کے ساتھ جو مدت طے ہوئی ہے۔ ایک تو وہ لوگ جو یہاں سے نکال دیے جائیں گے، یہ سارا تو ہو گیا۔ اس کے بعد 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ لوگ جن سے معاہدے تھے پورے نہیں کر رہے تھے، توڑ دیے جائیں، دوسرے وہ جن سے معاہدے ہیں مشرکین سے اور وہ پورا کر رہے ہیں، تو وہ معاہدہ جس مدت تک کا ہے اس مدت تک قائم رہنے دیا جائے۔ 1 سال کا تو 1 سال، 2 سال کا 2 سال، لیکن وہ رینیو نہیں ہوں گے، پہلے والے رہیں گے۔ اس کے بعد جو فیصلہ ہے وہ کیا ہے، وہ لوگ جزیہ دیں گے، وہ الگ بات کہ وہ معاہدے ابھی ان کے برابری کے ساتھ جو بھی معاہدے کوئی ہیں تو وہ رہنے دی۔ یہ معاہدے صلح حدیبیہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل کے ساتھ معاہدے کیے، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ معاہدے ہوئے کہ ہم باہمی جنگ نہیں کریں گے، کوئی اور ہم پہ حملہ کرے گا تو مل کے لڑیں گے، اس طرح کے معاہدے۔ تو اس کے بعد اسلام کو بڑی قوت ملی۔ وہ لوگ جو کل کلام مشرکین کے ہاتھوں اسلام کے خلاف استعمال ہو سکتے تھے، ان سب کا رد ہو گیا، توڑ ہو گیا، وہ ساتھی بن گئے، مسلمان نہیں ہوئے لیکن دشمن بھی نہیں رہے۔ اس بنا پہ عرب میں ہر طرف اسلام کے حمایتی بڑھ گئے۔ اس چیز نے مشرکین مکہ کو بہت کمزور کر دیا، اسی لیے فتح مکہ کے موقع پر وہ لڑنے کے قابل نہیں تھے، ان کی مدد کو کوئی آیا ہی نہیں، تو چپ چاپ انہوں نے ہتھیار رکھ دیے، حمایتی کوئی نہیں رہا ان کا، کیونکہ سارے لوگ تو مسلمانوں کے حمایتی پہلے ہی ہو گئے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، حمایتی ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے ان سے معاہدے جو ہیں وہ تب تک قائم رکھے جائیں جتنی مدت ہے، 2 سال 10 سال جو بھی ہے۔ ان اللہ یحب المتقین ان اللہ بے شک اللہ یحب محبت رکھتا ہے، دوستی رکھتا ہے، متقین کے ساتھ، ڈرنے والوں کے ساتھ۔ یہاں مسلمانوں کو نصیحت کر دی گئی کہ یہ معاہدے پورے کرنا ہے، یہ تقویٰ کی علامت ہے۔ تو کوئی یہ نہ ہو کہ انفرادی طور پہ بھی کہیں جا کے ان معاہدوں کو کوئی الگ الگ آدمی توڑتا پھرے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ نے یہ زبان دے دی ہے کہ ان سے معاہدے پورے کرو، تو اب الگ سے کہیں پہ ان سے کوئی زیادتی نہ کرتا پھرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام غالب آ گیا ہے، اسلام اب غالب قوت ہے۔ تو اب جب طاقت ہاتھ میں آ گئی تو کوئی بھی شخص ایسی کوئی اس طاقت کے بل پہ، طاقت کے زور پہ دوسروں سے زیادتی کرنے نہ نکل کھڑا ہو۔ تو سمجھایا جا رہا ہے ان اللہ یحب المتقین، اللہ سے ڈرنے والے جو لوگ ہیں ان کو متقی کہتے ہیں، بے شک اللہ ڈرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جی بچوں، تو یہاں تک اگر تو پھر دہرا لیں ہم تاکہ مفہوم ساتھ چلتا رہے، تو رکوع تھوڑا لمبا ہے تو الفاظ تو آپ بار بار اوپر سے بھی دیکھیں گے، لیکن مفہوم واضح ہوتا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورۃ توبہ کے شروع میں ہی آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟
کہ بیزاری ہے اللہ اور اس کے رسول کی ان لوگوں کے ساتھ جن سے مشرکین میں سے ان لوگوں کے ساتھ جن سے معاہدے کیے ہیں۔ اب ان کو 4 ماہ کا وقت دیا جاتا ہے کہ وہ 4 مہینے یہاں رہ لیں، اس کے بعد اس جگہ کو چھوڑ جائیں۔ اور یہ کہ اگر کوئی لوگ نہیں اس حکم کو مانیں گے تو وہ اللہ کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ اب اللہ کا مقابلہ یہاں مطلب اسلام کا مقابلہ، قوت ہے اسلام اب، اور اللہ ان کو ذلیل و رسوا کر دے گا جو حکم ماننے والے نہیں۔ اور یہ اعلان جو ہے یہ چوری چھپے نہیں ہو رہا، بلکہ حج اکبر بڑے حج کے دن ہو رہا ہے، سب لوگوں کے سامنے ہو رہا ہے، اور وہاں پہ مشرکین موجود ہیں۔ کل بھی بات ہو گئی تھی، اس حج میں مشرکین نے اپنے طریقے سے رسومات ادا کی تھی حج کی، اور مسلمانوں نے اپنے طریقے سے۔ پھر اگلا حج تھا جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، وہ مکمل طور پہ اسلامی رسوم پہ تھا جو آج تک چل رہی ہیں۔ اس سے پہلے ان کو ابھی اجازت دی تھی، اب کہا جا رہا ہے کہ اگلا حج بھی تمہاری مرضی کا نہیں ہوگا، صاف ابھی سے کہہ دیا تمہیں، وہ حج میں بھی تمہاری نہیں چلیں گی، کیونکہ تم یہاں شریک نہیں ہو سکتے، تمہیں یہاں آنے ہی نہیں دیا جائے گا۔ تو اللہ بیزار ہے، اور اللہ اور اس کے رسول بیزار ہے مشرکین سے، اور اگر یہ لوگ توبہ کر لیں تو ان کے لیے اچھا ہے، اور اگر یہ اپنی اسی شرک کی روش پہ چلنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو بتا دو ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے جہنم کا، اس میں ڈالے جائیں گے۔ اور ایسے لوگوں کے ساتھ جن سے مشرکین میں سے جن سے عہد ہے لیکن انہوں نے عہد پورا کیا ہے اور تمہارے خلاف کسی کی مدد بھی نہیں کی، یعنی کفار سے نہیں ملے، مشرکین مکہ سے نہیں ملے، یہودیوں سے نہیں ملے، عیسائیوں کے ساتھ نہیں دیا، تو ایسے لوگوں کے ساتھ پھر اپنا عہد پورا کیا جائے اس مدت تک جب تک کا وہ عہد ہے۔ اور اس کا خیال رکھو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرنے والے جو ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اس میں کوئی کوتاہی نہ کرو اپنی طاقت کے بل پہ، زور پہ۔ باقی انشاءاللہ کل کریں گے، آپ اس سے اچھی طرح دیکھ لیں۔ چلیے جی، اللہ حافظ۔